نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین اہل علم کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے احکامات کو سمجھ کر ان کے مطابق اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط نہ کرو، اسی طرح حق کو نہ چھپاؤ اگر تم جانتے ہو۔ اب اس سے بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ ہے، جن میں سے دو چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ حق سے واقف ہیں، آپ حق کو جانتے ہیں، اہل علم ہیں، چاہے وہ حق کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی انداز میں ہو، کسی موقع محل کے مطابق ہو، کسی بھی فیصلے کے اندر ہو، آپ حق کو بیان کریں، اس کو چھپانا نہیں ہے، بلکہ اس کو اس انداز سے بیان کریں کہ جس کے حق میں وہ فیصلہ ہے اسی کا ہونا چاہیے، چاہے دوسری طرف آپ کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، تعلق دار، دوست احباب کچھ بھی ہوں، چاہے وہ کتنے بڑے طاقتور ہوں، لیکن فیصلہ یا مسئلہ حق کا بتانا ہے، حق کو چھپانا نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حق کو خلط ملط نہ کریں، ڈاما ڈول نہ کریں، اس کے اندر ملاوٹ پیدا نہ کریں، جو حقیقت ہے اسی کو بیان کریں، اور جو باطل ہے اس کو باطل انداز سے، یعنی دونوں کو مکس کر کے نہ بولیں، بلکہ علیحدہ کر کے، کلیئر کر کے، واضح کر کے اس کو بتایا جائے۔ اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ حق جو کچھ اسلام نے، شریعت نے بیان کیا ہے وہی آگے بیان کریں، اس کے اندر نئی بدعات، نئی خرافات پیدا نہ کریں، اس لیے کہ بدعات حقیقت کا حلیہ بگاڑ دیتی ہیں، حقیقت کی شکل ہی مسخ کر دیتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر اس سے منع فرما رہے ہیں کہ آپ نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر کے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہیں، طریقہ کار ہیں، ان کو مسخ نہ کریں۔ اسی طرح فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کہ آپ نماز کو قائم کریں۔ نماز اسلام کے اندر بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ فرمایا الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّین کہ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کی شریعت کے اندر، اسلام کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ زکوٰۃ ادا کریں، مالی طور پر زکوٰۃ ادا کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، اور غریب، غربا، ضرورت مندوں کا حق ہے۔ جب انسان دوسروں کا حق مارتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ ان سے چھین کر لیا جائے، بلکہ ان کو پورا نہ کرنا، جب شریعت نے جو احکام دیے کسی دوسرے کا حق رکھا ہے ان کو نہ دینا، یہ بھی زیادتی ہے، اور یہ بھی حق کو، دوسرے کے حق کو کھانے والی بات۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نماز اور زکوٰۃ کو بڑی اہمیت کے ساتھ اس کی ادائیگی کریں۔ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان میں تفریق کرنے والی ہے، زکوٰۃ حلال اور حرام کے درمیان میں تفریق کرنے والی ہے، دونوں کو جدا کرتی ہے۔ فرمایا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہ کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ انسان نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جب تک مہلت دی، وقت دیا، آپ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو منوان صحیح انداز سے پورا کریں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک مہلت دی گئی ہے، اور اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں۔ فرمایا تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکی کا حکم دیں، اچھائی کا حکم دیں، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور خود نہ بھول جائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کو تو نیکی کی ترغیب دیتے رہیں، تلقین کرتے رہیں، اور خود بھول جائیں۔ اسی طرح وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ قرآن مجید کی، اپنی کتاب کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ افلا تعقلون اگر تم عقل رکھتے ہو، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انداز سے احکامات بیان کیے، ہمیں جینے کا، مرنے کا، اس دنیا میں رہنے کا، آخرت کے اندر جانے کا، معاملات کا، آس پاس کا، رشتہ دار،
عزیز و اقارب دنیاوی امور جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب چیزیں اللہ نے کتاب اللہ کے اندر بیان کر دی ہیں، کہیں پر مختصراً انداز میں اور کہیں تفصیلی انداز میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَاسْتَعِینُوا، ہاں اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آ جائے، پریشانی آ جائے تو پھر آپ بالصبری صبر کریں اور نماز پڑھیں، یعنی نماز اور صبر کے ذریعے واسطے کے ساتھ آپ مدد طلب کریں۔ اس پر بعض لوگوں نے یہ اشکال کرنا شروع کر دیا کہ جی اگر صبر سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، نماز سے کی جا سکتی ہے، تو پھر ولیوں سے، پیغمبروں سے، دوسرے لوگوں سے مدد کس لیے حاصل نہیں کی جا سکتی؟ اب وہ یہاں پر در حقیقت اس با کو ہضم کر گئے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ آپ مدد استعانت طلب کریں، کس کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے۔ اب یہ ذریعہ ہے، یہ واسطہ ہے، ان سے نہیں بلکہ اس صبر کے ذریعے اللہ پر توکل رکھیں، نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک یہ نماز، یہ صبر، یہ نیکی، یہ عبادت، یہ تلاوت بھاری ہے ان لوگوں کے لیے إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری نہیں کرتے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عاجزی انکساری والا معاملہ رکھتے ہیں، نہ عبادت کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اچھائی کے راستے پر چلتے ہیں، ان کے لیے یہ بھاری نہیں ہے۔ یہ عبادت، یہ جتنے بھی دینی امور ہیں، یہ سب ان کے لیے بھاری ہیں جن کو اللہ پر یقین نہیں، جنہیں رسالت پر ایمان نہیں، جن کا آخرت میں دوبارہ اٹھنے پر ایمان نہیں۔ اس لیے فرمایا الذین یظنون، اور وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملاقات کی، وانہم الیہ راجعون، وہ اللہ کی طرف لوٹنے کی امید رکھتے ہیں، جانے کی یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے ایک نہ ایک دن اللہ کی عدالت میں جانا ہے، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو حساب اور کتاب دینا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ جن کے ایمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات ہر وقت دیکھ رہی ہے، جن کا یقین نبوت اور رسالت پر ہے، جن کا ایمان آخرت پر ہے، ان کے لیے ان میں سے کوئی چیز مشکل نہیں، بلکہ تمام قسم کے امور جو اللہ تعالیٰ نے بتائے یہ سب آسان ہیں۔ حق بیان کرنا بھی، نیکی کرنا بھی، اسی طرح تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے، آخرت پر یقین رکھنا، یہ سارے امور ان کے لیے سہل ہیں، آسان ہیں، مشکل نہیں۔